أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد، فقد قالت زینب بنت علی ما رأیت الا جمیلا. اپنے دلوں کو لے چلے کربلا اور شہدائے کربلا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کر السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعمال اور فرض ادا کی قبولیت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع، والدہ مرحومہ ثقلین بھائی سیدہ خورشید بی بی اور دادی مرحومہ ثقلین بھائی سیدہ کنیز فاطمہ، اور جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بالخصوص مرجع وقت اظہر بھائی نے بھی اشارہ کیا، جن کی طرف آیت اللہ العظمیٰ سید سعید حکیم رضوان اللہ علیہ، ایک بہت بڑی شخصیت حوزہ علمیہ نجف کی، جو ہم سے جدا ہوئے. اور پھر اسی گزشتہ ہفتے محمد علی فاضل صاحب مرحوم کے بہت بڑا نام، بہت سارے علمی شاہکار اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے. بہت بڑی مکتب اہل بیت کی ان کی خدمات ہیں. ان تمام بزرگان اور علماء دین اور جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے افراد تھے، اور مکتب عزاداری کی خدمت کرنے والے افراد، بانی حضرات، ماتمین، نوحہ خان، مجالس پڑھنے والے، ذاکرین، علماء، جن کے بھی بہرحال اس مکتب کے لیے اپنی خدمات پیش کیں اور آج اس دنیا میں نہیں، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین اور بالخصوص عزاداران سید الشہداء علیہ السلام،
دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور خاص طور پہ مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، سستیاں اور بالخصوص یہ مرض کرونا، اس کے رفع و دفع کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم بارہویں آقا وارث اعضاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات۔ اللہم ماشاءاللہ، میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ کی کل کی جو صلواتیں تھیں جو پڑھی آپ نے، اور آج جو آپ نے درود بھیجے، اس میں جو فرق تھا وہ کاملاً مشہود ہے کہ اسی آپ کے اس جذبہ ولا اور اسی جوش صلوات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجتہد کا واقعہ جو ابھی ابھی مجھے یاد آیا اور عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ملا علی ہمدانی، یہ آیت اللہ خمینی رہبر یعنی بانی انقلاب خمینی روح اللہ اور سید محمد رضا گل بیگانی رضوان اللہ علیہم، ان کے ساتھیوں میں سے اور کلاس فیلوز میں سے تھے۔ بہت بعمل اور بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ملا علی ہمدانی۔ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہ اپنے شہر ہمدان چلے گئے اور وہاں پہ تبلیغی امور کو انجام دینے لگے۔ تو یہ حوزے میں ایک رسم ہے اور بہت اچھی رسم ہے، نجف میں بھی، قم میں بھی، اور جہاں کہیں بھی بزرگ علماء، مشہد مقدس میں بھی ہم نے دیکھا کہ علماء کا جو اپنا گھر ہوتا ہے، گھر میں جو مہمان خانہ ہوتا ہے، بیرونی کہتے ہیں اس کو فارسی میں، بیرونی، اس بیرونی میں ہمیشہ مجالس کا اور جشن اور محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو ہفتہ وار بنیادوں پہ ہوتا ہے ہر ہفتے، اور علماء نے وہ دن معین کر رکھے ہوتے ہیں۔ مثلا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ہر روز ہر جمعے کو صبح 10 بجے سے 12 بجے تک مجلس ہوا کرتی تھی، ہر جمعے کو۔ اور پھر ایام شہادت ولادت جو آتے تھے وہ الگ اس کی پھر جشن یا مجلس عزا جو بھی مناسبت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار ہر ہفتے ہر جمعے کو 10 سے 12 بجے مجلس ہوتی تھی۔ مشہد مقدس میں آیت اللہ حسن علی مروارید رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا نام تھے ہمارے دور میں، ان کے ہاں جمعے والے دن عصر کے وقت مجلس ہوتی تھی، غروب سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے مجلس ہوتی تھی، اور بھی اسی طرح باقی علماء کے ہاں بھی۔ جو ملا علی ہمدانی رضوان اللہ علیہ، ان کے ہاں بھی ہمیشہ ولادت و شہادت پر مجلس عزا ہوتی تھی اور ہفتہ وار بھی ہوتی تھی۔ تو ان کے ہاں مجلس میں ایک مومن آتا تھا جس سے خاص قسم کی خوشبو آتی تھی، جو خوشبو اس دنیا کی خوشبو نہیں تھی۔ یعنی یہ ملا علی ہمدانی کہتے ہیں کہ جب وہ مجلس کے لیے مثلا گلی میں داخل ہوتا تھا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی، اس کے گھنٹی یا بجانے یا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ آ گیا، اور ہمیشہ سوچتا تھا میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ خوشبو تمہیں کہاں سے عطا ہوئی، لیکن بھول جاتا تھا، مجلس شروع ہوتی پھر بھول جاتا۔ ایک دن میں نے مصمم ارادہ کیا کہ آج حتماً پوچھ کے رہوں گا، اس لیے کیا کیا، جب وہ آیا تو اس کو پہلے ہی کہہ دیا شروع میں ہی کہ مجلس کے بعد مجھے تم سے اکیلے میں کام ہے، اس لیے جلدی نہیں جانا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ بیٹھے رہے تھوڑی دیر، سوال جواب، اپنے خصوصی مسائل ڈسکس کیے، اور ایک ایک کر کے جب سب چلے گئے تو آخر میں یہ مومن، چونکہ اس کو آقا نے کہا ہوا تھا، تو یہ ان کی خدمت میں آیا کہ کہا کہ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ کہا تم سے یہ جو خوشبو آتی ہے یہ کون سی خوشبو ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس دنیا کا عطر نہیں ہے، یہ اس دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ کہا مجھے بھی اندازہ تھا اور پتہ تھا کہ یہ اس دنیا کی خوشبو نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے تمہیں عطا ہوئی؟ وہ کہتا ہے میں نے عالم رویا میں ایک دفعہ دیکھا ختمی مرتبت کو، اور کوئی 14-15 افراد ہم ان کے سامنے بیٹھے تھے جن میں بھی تھا، اور باقی افراد جو تھے میں ان کو نہیں پہچانتا تھا۔
حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود کون بھیجتا ہے؟ کہتے میری روٹین سادہ سی ہے، یہ نماز روزہ کرتا ہوں، بس یہ ہے کہ جب بھی فرصت ملتی ہے، جب بھی فارغ ہوتا ہوں تو میری زبان پر درود شریف جاری ہو جاتا ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی ایک خاص التفات کے ساتھ میں جو ہے درود پڑھتا ہوں، اور بہت زیادہ پڑھتا ہوں جب بھی فرصت ملتی ہے۔ ہمیں تو فرصت ملتی ہے، ہم موبائل اٹھا لیتے ہیں، واٹس ایپ کھول لیتے ہیں، فیس بک کھول لیتے ہیں، یوٹیوب کھول لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں جب بھی مجھے فرصت ملتی میں ایک ہی کام کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں۔ تو جب حضور نے یہ سوال کیا تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے کہا یہ میں ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں جانتا، کیا پتہ ان میں سے مجھ سے کوئی زیادہ پڑھتا ہو۔ تو میں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ میں بہت زیادہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوں، اور کسی اور نے بھی نہیں کہا کہ میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ ظاہراً حضور نے 3 بار سوال کیا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود کون بھیجتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ آخری بار پھر ہم میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم میں سے کون آپ پہ زیادہ درود بھیجتا ہے، ہم تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ، ہم بھیجتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ، کیا پتہ دوسرا زیادہ بھیجتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہتے جب یہ بات ہوئی تو حضور نے اس جو ہم 14-15 افراد بیٹھے تھے سب کی طرف دیکھتے ہوئے نظریں چلتے 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 حضور کی نظریں آ کر میرے چہرے پر رک گئی۔ اللہم صلی علی محمد اور پھر سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ پر تم میں سے سب سے زیادہ درود، مثلا یہ میرا نام لیا کہ یہ بھیجتا ہے۔ پھر مجھے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر جس طرح عرب میں اور فارس میں ملنے کا انداز ہے، روح بوسی کرتے ہیں ایک دوسرے کے، مثلا وہ رخسار چومتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ میرے ساتھ روح بوسی کی تو اس وقت میں نے یہ خوشبو محسوس کی، یعنی حضور کے اس چہرہ اقدس سے، وجود مبارک سے وہ جو خوشبو آ رہی تھی، جب حضور نے میرے ساتھ وہ معانقہ کیا، روح بوسی کی، تو اس کے بعد سے یہ خوشبو مجھ سے آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد لیکن یہ خوشبو ایسی خوشبو نہیں تھی جس کو ہر ناک سونگھ سکے۔ اس دنیا کی خوشبو ہوتی تو یہ ہمارے یہ جو سر کا ناک ہے یہ اس کو سونگھتا، یہ اس عالم ملکوت اور عالم بالا کی خوشبو تھی۔ جیسے ہوتا ہے نا، مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اس کو دیکھا بھی ہے؟ کہا میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو نہ دیکھوں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خدا سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ جس طرح ہمارا یہ بدن آنکھ رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، ناک رکھتا ہے، زبان رکھتا ہے، یعنی اعضاء و جوارح رکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور سونگھتا ہے، چکھتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح کے پاس بھی یہ صلاحیتیں ہیں۔ روح بھی دیکھتی ہے، روح بھی دیکھ سکتی ہے، یہ نہ کہوں دیکھتی ہے، کیونکہ ہماری روح نہیں دیکھتی، میری تو نہیں دیکھتی۔ روح بھی سنتی ہے، سن سکتی ہے، روح بھی دیکھ سکتی ہے، روح بھی سونگھ سکتی ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبانوں پر کنٹرول کرتے تو لَرَأَيْتُمْ مَا أَرَىٰ وَلَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ، تم دیکھتے وہ جو میں نبی دیکھتا ہوں، تم سنتے وہ جو میں نبی سنتا ہوں۔ یہ ظاہری دیکھنا مراد نہیں، وہ تو سارے دیکھتے تھے، یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نبی دیکھتے تھے دوسرے نہیں دیکھتے تھے، کچھ آوازیں ایسی تھیں جو نبی سنتے تھے دوسرے نہیں سنتے تھے۔ تو یہ خوشبو بھی انہی محسوسات میں سے آتی ہے جس کو یہ مادی جسم اس کو نہیں سونگھ سکتا، یعنی اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے بھی ملا علی حمیدانی جیسی روح چاہیے، ورنہ باقی گھر والوں کو، باقی جو مجلس میں آتے تھے، اور کسی نے نہیں کہا کہ اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو کسی اور سے نہیں آتی، کیونکہ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے وہ پاک روح چاہیے۔ تو درود ایک ایسی عبادت ہے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ عرشی ذکر ہے جس کو اس فرش پر خاص لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اس میں شریک ہو۔ ہمارے ایک استاد وہ فرماتے تھے شاہ کلید است،
یہ درود شاہ کلید ہے. شاہ کلید یعنی فارسی میں ماسٹر کی کا ترجمہ، ماسٹر کی یعنی وہ چابی جس سے ہر تالا کھلتا ہے، ہر مشکل جس سے آسان ہوتی ہے، اس کا نام ہے درود. اب یہ آپ کی روزی ہے، رزق ہے کہ مجھے اسی حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں اور یہ مفید ہیں، چونکہ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اور اس قیمتی اثاثے کی جب تک ہمیں قدر شناسی نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، ہم اس اثاثے سے استفادہ نہیں کر سکتے. ہم جب قوم میں تھے تو خیر پور سے گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک زائر آتا تھا، بالکل غریب، یعنی وہ ہمارے خیر پور کے دوستوں کا، چونکہ وہ محلے والا تھا، وہ جہاں کہتے تھے بالکل غریب ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، 1 روپیہ جمع کرتا ہے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں زیارت پہ آتا تھا، اور ہر سال آتا تھا. فارسی وارسی بھی ٹوٹی پوٹی کچھ نہ کچھ بعد میں کر لیتا تھا، پہلے نہیں بول پاتا تھا. تو بہرحال ایک دن اسی طرح میں آئے حاجت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم تھے مشہد مقدس حرم اطہر میں. تو وہ چونکہ مجھے بھی جانتا تھا اور سید ہونے کے ناطے بڑا احترام بھی کرتا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آغا کو کہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں نہیں چاہتا غصہ کروں، لیکن اور وہ واقعی بہت تہجد گزار تھا، اس کو سندھی اپنے اس میں وہ ملنگ کہتے تھے، لیکن وہ ہمارے ادھر والا ملنگ نہیں تھا، وہ تہجد گزار ملنگ تھا. تو کہا مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو آغا سے کہیں کوئی مجھے اس کا کوئی ذکر بتائیں، دعا بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ غصہ مجھ سے میں کنٹرول کر لوں. آپ اسی سے اس کی معرفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چٹا ان پڑھ، یعنی ہماری زبان میں کہیں چٹا ان پڑھ تھا، اردو بھی اسے صحیح نہیں آتی تھی، لیکن سوال کیا کر رہے ہیں کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، آغا کو کہیں کوئی مجھے اس کا رائے حل بتائیں. اور یہ بعد میں اور بہت ساروں کو آغا نے کہا. جب اس نے یہ کہا تو آغا کو جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے مسکرا کے کہا اس کو کہو کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، کثرت صلوات جتنا زیادہ ہو سکے اس کو کہو یہ درود پڑھا کرے. وجہ وہی ہے، شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، ہر مشکل کا حل ہے درود. محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو ہماری مجالس کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یہی صلوات ہے. میں یعنی 1992 میں پہلی بار مشہد مقدس مشرف ہوا تو اس وقت وہ حرم کے اندر مدرسے تھے، مدرسہ پریزاد تھا اور مدرسہ دو درب، یہ 2 مدرسے تھے، آپ حرم کا حصہ ہیں. وہ وہاں عام طور پہ ہمیں طالب علم قوم سے ہم جاتے تھے، جگہ ملتی تھی، رہتے تھے. تو یعنی اذان ہوتی تھی، اس کے ساتھ ہی مسجد گورشاد تھی اور اس کا جو ایک حال تھا اس میں نماز پڑھتے تھے. تو وہاں پہ یہ 1992 میں آیت اللہ گرائیلی وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے 1992. اور اب بھی جب جاتا ہوں، یعنی اب بھی جب جاتے ہیں، یہ کرونا سے پہلے بھی ہم گئے تھے 2019 میں، تو اب بھی ان کے پیچھے کوشش کرتے ہیں صبح کی نماز، وہ صبح کی نماز پڑھاتے ہیں. اس وقت 1992 سے لے کر ابھی 2019 تک ان کی یہ روٹین ہے، صبح کی نماز پڑھانے کے بعد وہ 5-10 منٹ گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو میں سب سے جو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے وہ درود کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی واقعہ پہلے یہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بات کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں. اب 1992 سے پہلے وہ کب سے پڑھا رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن 1992 سے لے کر 2019 تک آپ حساب لگا سکتے ہیں، 8 اور 19 27 سال. یہ خود میرا اپنا ذاتی وہ تجربہ اور مشاہدہ ہے. 27 سال سے ایک شخص بلا ناغہ صبح کی نماز کے بعد، ایک عالم، ایک مجتہد، وہ درس دیتا ہے 15-20 منٹ، اور پہلا جو درس کا آغاز جو کرتا ہے وہ درود کی فضیلت کے ساتھ کرتا ہے. معرفت ہے نا، انہیں پتہ ہے یہ درود کیا چیز ہے. 27 سال سے کم از کم 27 سال سے جو درود کے اوپر کیا کہتے ہیں درس دے رہا ہے، تشویق دلا رہا ہے، شوق دلا رہا ہے کہ درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و
وآل محمد۔ کتنا ہی اچھا ہو، ہماری مائیں بہنیں گھر میں کچن میں کام کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، ساتھ صلوات پڑھ رہی ہیں، پیڑا بنا رہی ہیں، ساتھ صلوات پڑھ رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، صلوات پڑھ رہی ہیں، سالن ساتھ صلوات پڑھ رہی ہیں۔ اگر اس طرح سے ہمارے گھر میں کھانا پکے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کھانے کا اثر کہاں تک جائے گا۔ انسان اپنے نوکری پر ہے، کاروبار میں ہے، ٹھیے پہ بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک کے انتظار میں، زبان چل رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، توجہ کے ساتھ البتہ، یہ نہیں وہ رٹی رٹائی جیسی ہماری نماز ہوتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جب سلام کہہ کے تین اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت خود ہمیں بھی پتہ چلتا ہے ہماری نماز ختم ہو گئی۔ نماز میں ہم نے کیا 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 نہیں کیا، وہ میں اکثر عرض کہتا ہوں وہ آٹو سیٹنگ کے تحت خود بخود آٹومیٹک نماز چلتی ہے، چونکہ ہماری روٹین بن گئی ہے نا، آٹومیٹک فاتحہ پڑھتے ہیں، انا انزلنا پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اور وہ آٹومیٹک سارا کام ہوتا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی نماز صحیح ہے، اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن یہ نماز ہمیں کہیں پہ پہنچائے، ایسی نماز کہیں نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح ایسا درود کہ جو بس زبان چل رہی ہے، دل دماغ کہیں اور ہے، زبان پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایسا درود بھی ہمیں کہیں پہنچانے والا نہیں ہے۔ وہ درود جس میں انسان یہ اس کا یعنی وجدان یہ درک کرے کہ میں یہ درود پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ درود ہدیہ کر رہا ہوں، اور ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، اور اس توجہ کے ساتھ انسان اس درود کو جب پڑھے تو پھر آپ دیکھیے یہ درود کیا نہیں کرتا، یہ درود کہاں نہیں پہنچاتا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، روایت ہے کہ نامہ اعمال میں اس پر میزان کے پلڑے میں نیک اعمال میں سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ وہ درود شریف کا ہوگا۔ اس لیے درود پڑھنے میں کبھی سستی نہ کیا کریں، کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، کھلے دل کے ساتھ، کھلی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے اور عقیدت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم ما رأیت الا جمیلا۔ جو احباب کل میری گفتگو میں تھے ان کو یاد ہوگا، یہ وہ عظیم معرفتوں سے چھلکتا ہوا جملہ ہے جو میری اور آپ کی آقازادی نے دربار ابن عبید اللہ ابن زیاد میں اس جملے کے جواب میں کہا جو اس نے طنز کیا تھا، ارأیت سن اللہ بے اخیکا و اصحابہ، تو نے دیکھا اے علی کی بیٹی، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کے بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے مرد جب اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ان کا دل اور دماغ ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ فرض کریں، اللہ نہ کرے، بہرحال ایک دنیا کا ایک سلسلہ ہے، خدا کا ایک سسٹم ہے، لیکن فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے، اس کا مثلا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، ہم جاتے ہیں کہتے ہیں گلے میں درد ہے، کوئی ٹیبلٹ لکھ دیں، فلاں مسئلہ ہے، مثلا کوئی اس کا علاج تجویز کر دیں، وہ کیا کہے گا؟ اس وقت میرا ذہن کام نہیں کر رہا، دیکھ نہیں رہی ہو میرا جوان بیٹا مر گیا اور تمہیں دوائی کی پڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں، اگر اس کا قریبی عزیز ماں باپ بھائی بیٹا فوت ہو گیا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، اور آپ جا کے اس کے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی جاؤ کسی اور سے جا کے پوچھو، دیکھ نہیں رہی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں کس عالم میں ہوں، کس حالت میں ہوں، اس وقت میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ اور جس نے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، 6 بھائی، تاریخ جو مستند وہ ہے 6 بھائی، 8 بھتیجے بھانجے، پھر وہ چچا زاد بھائی جو ہیں وہ ایک الگ فہرست، پھر ان کی اولاد 18 تو بنی ہاشم کے چشم چراغ، اور پھر اس کے بعد جو
حبیب، زہیر، مسلم ابن اوسجہ جیسے باوفا بھائی کے ساتھی اور ان کی لاشیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اور پھر جو سفر کیا تھا کربلا سے کوفہ تک، یہ بھی ایک الگ درد بھری داستان ہے۔ اور آپ اگرچہ یہ تاریخ میں موجود ہے، لیکن اگر تاریخ میں نہ بھی ہوتا تو ہم میں ہر شخص یہ درد کر سکتا ہے کہ دشمن جس کو یہ زعم تھا کہ ہمیں فتح ملی ہے، اس لیے دشمن کی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس اسرا کے قافلے کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا جائے، تاکہ وہاں جا کے ہمیں نام و اکرام حاصل کر سکیں۔ تو اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اونٹوں کو بھگاتے ہوئے لے کر کے، حالانکہ اونٹوں کو بھگایا نہیں جاتا، گھوڑوں کو بھگایا جاتا، اونٹوں کو بھگاتے ہوئے لے کر کے۔ تو ایسی داغ دیدہ مرد نہیں، خاتون ہے، اور پھر جب یہ بات کی جاتی ہے، یہ زخم زبان لگایا جاتا ہے، تو فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب جمیل تھا، وہ سب کمال تھا، وہ سب عظیم تھا، وہ سب خوبصورت تھا، وہ سب بہت عمدہ تھا، وہ بہت عالی تھا، وہ بہت عالی تھا۔ وفات تھی وہاں پر، شوق شہادت تھا وہاں پر، ایثار تھا وہاں پر، قربانی کے جذبے تھے وہاں پر، صبر اور رضا تھی وہاں پر۔ یہ روایت ہے بی بی کی اس سیرت کی روشنی میں، یعنی اسی روایت کی تطبیق میں نے کرنی تھی جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ چھٹے امام سے یہ روایت ہے، ظاہر معراج کے موقع پر حدیث قدسی ہے، خداوند متعال نے ختمی مرتبت سے یہ فرمایا کہ قال اللہ عز وجل عبدی المؤمن لا اصرفہ فی شیء الا جعلتہ خیرا لا، میں اپنے مومن بندے کے ساتھ جو بھی کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا مگر اس کے لیے خیر۔ اگر اسے مال و دولت سے نوازتا ہوں تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اگر اسے مال و دولت سے یعنی اس سے لے لیتا ہوں یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اگر اولاد دیتا ہوں تو یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر اولاد نہیں دیتا یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند، یعنی میں جو بھی اپنے مومن کے ساتھ کرتا ہوں وہ اس کا بھلا ہوتا ہے، چاہے اسے سمجھ آئے چاہے اسے سمجھ نہ آئے۔ اور جو اگلے جملے ہیں جو توجہ کرنے والے ہیں، فَلْيَرْضَ بِقَضَائِي، بس اگر وہ میں اپنے مومن کے ساتھ جو بھی کرتا ہوں، فَلْيَرْضَ بِقَضَائِي، اگر وہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے، راضی رہے، وَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میری اس آزمائش پر وہ صبر کرے، وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي، اور میری نعمتوں پر وہ شکر بجا لائے، تو اکتبہ یا محمد، اے میرے حبیب اکتبہ، میں اسے لکھتا ہوں، من الصدیقین عندی، اپنے پاس صدیقین میں سے۔ قرآن جو جنت والوں کے درجات بیان کرتا ہے نا، تو وہاں پہ صدیقین کا درجہ سب سے بڑا درجہ نبیین کا، اور اس کے بعد صدیقین کا، من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء، 4 درجے بتاتا ہے، نبی، صدیق، پھر صالحین اور شہداء۔ تو غیر معصوم، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، غیر معصوم میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ تو خدا فرماتا ہے جو صبر، رضا اور شکر، ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، میری طرف سے آئی ہوئی اگر مصیبت آئی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر نعمت آئی ہے تو شکر کرتا ہے، اگر آزمائش آئی ہے تو اس پہ راضی رہتا ہے، اس کی مرضی اور اس کی چاہت اور میل کے خلاف اگر میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اسے صدیقین میں شامل کرتا ہوں۔ اور جتنا زیادہ آپ کو صبر و رضا اور شکر سیرت زینب عالیہ میں نظر آئے گا، اتنا آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ وہ بی بی جس کے بارے میں مقتل کہتا ہے 11 محرم کو، ظاہراً 11 محرم کو جب اپنے بھائی کی لاش پہ آئی تو ایک مرثیہ پڑھا، ایسا مرثیہ پڑھا، کل بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، ایسا مرثیہ پڑھا کہ دوست تو دوست، دشمن تو دشمن، انسان تو انسان، یہ مقتل اور دشمن کا راوی کہہ رہا ہے، انسان تو انسان، جانور، گھوڑے اور اونٹ اور جو جانور تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیسا درد بھرا مرثیہ تھا، واہ محمدہ صلی علیہ ملیک السما،
वहाज़ा हुसैन का मुरम्मल बित्तिमा मुक़त्तअुल आज़ा मसलूबुल इमामत वर्रिदा, कि वो ए मेरे नाना, आसमान के फ़रिश्ते आप पर दरूद भेजते थे, और ये आपका हुसैन है जो खाक व खून में गलता है, जिसका इमामा और रिदा लूट लिया गया, जिसके आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तो ये मरसिया पढ़ा और दोस्त दुश्मन इंसान हैवान सबको रुला दिया अली की बेटी ने। और ये मरसिया पढ़ने के बाद क्या कहती हैं, यानी अपने उस उतूफ़त का भी और अपनी उस मोहब्बत का भी इज़हार किया और फिर अपनी मार्फत का भी इज़हार किया। हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे अल्लाह हमारी ये कुर्बानी हमसे कबूल फरमा। यानी इतना बड़ा अमल अंजाम देने के बाद भी ज़ैनब आलिया दुआ कर रही हैं कि खुदाया हमारी ये कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। चूँकि नेक अमल बजा लाना सिर्फ कामयाबी की दलील नहीं है, नेक अमल बजा लाने के बाद उस अमल का कबूल हो जाना ये कामयाबी की दलील है। वरना इस ज़मीन पर कितने सजदे दिए जाते हैं, शायद अरबों सजदे दिए जाते हों, लेकिन हर सजदा कबूल नहीं होता। करोड़ों नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, लेकिन हर नमाज कबूल। कितने हज करने वाले होते हैं, लाखों हाजी होते हैं, करोड़ों उम्रा करने वाले होते हैं, लेकिन हर उम्रा, हर किसी का उम्रा, हर किसी का हज कबूल किसी की। इसलिए तो मेरे और आपके छठे इमाम ने फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में 1-2 रकत नमाज कबूल हो गई, पूरी ज़िंदगी में जिसकी 1-2 रकत नमाज कबूल हो गई वो कामयाब हो। यानी हमारा भी मालूम नहीं, हम जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ते चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी नमाज़ें कबूल होती हैं। इसी तरह अगर नमाज कबूल भी हो सकती है और रद्द भी की जा सकती है, तो अज़ादारी भी एक इबादत है, ये भी इसी तरह से है। मजलिस अज़ा पढ़ना, सुनना, एहतमाम करना, ये सब इबादत हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो भी हम इबादत अंजाम दें वो कबूल होती हो। इबादत अंजाम देने के बाद इबादत की कबूलियत की दुआ भी की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर की तो ज़ाहिर 5 दुआएं मांगी, सूरह बकरा में मौजूद है। उन 5 में से ज़ाहिर जो सबसे पहली दुआ थी वो यही थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा, कि हमारे रब हमारी ये तामीर, हमारा ये घर बनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खलीलुल्लाह है, अल्लाह का खलील है, और अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर, यानी तामीर नौ की, यानी ख़त्म हो चुका था, तामीर नौ की, और तामीर नौ करने के बाद आखिर में क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा, ऐ हमारे रब हमारी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे और आपके सातवें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब भी कोई नेक अमल बजा लाते थे तो उसके बाद ये दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कमा तक़ब्बलता मिन अबीना इब्राहीम, खुदाया हमारा या मेरा ये नेक अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा जिस तरह तूने हमारे जद इब्राहीम का अमल कबूल किया था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते, तो बीबी ने ये मार्फत नहीं है तो क्या है, इतना बड़ा काम, तारीख़ बशरियत की सबसे बड़ी ज़िब अज़ीम, जिसको कुरान ज़िब अज़ीम कह रहा है, कोई माने या ना माने, जिसको कुरान ज़िब अज़ीम कह रहा है, उस ज़िब अज़ीम जैसी उस कुर्बानी को अंजाम देने के बाद भी कहती हुई नज़र आती हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान। ये उसी हुसैन की बेटी है, शायद कल भी अर्ज़ किया था कि अपना सब कुछ लुटा के, हत्ता ज़ुलजना की ज़ीन भी छुड़ा दी गई, करबला की ज़मीन पे आ गए, सर सजदे में रख दिया और कहते हैं रिज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन बिअम्रे ला माबूदा सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसी। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, तेरे फ़ैसलों पे हुसैन राज़ी है। रिज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन बिअम्रे,
اور تیرے حکم کے سامنے حسین سر جھکائے کھڑا ہے۔ لا معبود سواک، کیونکہ حسین جانتا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دعائے عرفہ میں بھی یہی فرمایا نا، خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا۔ حسین کو پتہ ہے میں اپنا سب کچھ کھو چکا ہوں، لیکن یہ سب کچھ کھونے کے باوجود میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے، اور جب میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے تو میں نے کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا۔ لا معبود سوا۔ اور وہ جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آخری گھڑی میں بھی یعنی اپنا سب کچھ قربان کر چکے، ہر امتحان پاس کر چکے، اب آخری امتحان ہے، سر کٹانا ہے، اور کہتے ہیں یا غیاث المستغیثین، یعنی ابھی تک جو کچھ بھی میں نے کیا تھا وہ تیری مدد اور نصرت سے کیا تھا، اور اب آخری مارکہ سر کرنے جا رہا ہوں، اس آخری مارکے میں بھی یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے میری فریاد رسی فرما۔ اس آخری سجدے میں، اس آخری قربانی کی گھڑی میں بھی میں تیری مدد کا طالب ہوں۔ توحید اگر دیکھنی ہے، سیکھنی ہے تو حسین ابن علی سے سیکھو۔ خدا نے قرآن میں ایسے ہی اس کو ذبیح عظیم کہا، خدا نے ایسے ہی حسین کو اتنی عظمت اور فضیلت اور اتنی خصوصیات عطا کی جو کسی اور نبی ولی امام کو حاصل نہیں۔ بعض ایسے مختصات ہیں جو مخصوص ہیں آپ کے اور میرے مولا کے ساتھ، جو کسی اور کے ساتھ نہیں۔ سب سے یعنی روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز جو فرمایا کہ خدا نے حسین کی تربت میں شفا رکھی ہے۔ خاک شفا اسی لیے کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے فقہی حکم ہے مٹی کھانا حرام ہے، نجس نہیں ہے مٹی، پاک مٹی کھانا بھی حرام ہے۔ روضہ رسول کی مٹی، جنت البقیع کی مٹی، نجف اشرف کی مٹی، خاک خراسان، ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ہمیں ان مٹیوں کو کھانے کی اجازت حرام ہے۔ ان کا احترام اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، لیکن اس مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک حسین ابن علی کی تربت کی مٹی ہے کہ جس کو نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ اسے خاک شفا کہا گیا۔ ہر مرض کی شفا خاک شفا ہے، روایات میں آئی، روایات میں۔ اور پھر دوسری، لا ترد الدعاء تحت قبتے، گنبد خضرا، نجف کا گنبد، کاظمین کا گنبد، سامرا، مشہد مقدس، ایک سے بڑھ کر ایک گنبد۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عقیدت ہے، دونوں ہیں کہ اس کسی بھی گنبد کے نیچے جا کے دعا مانگی جائے یقیناً خدا سنے گا، لیکن کسی روایت میں یہ بات نہیں ملتی۔ اگر روایت میں ملتی ہے کہ کسی گنبد کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی تو وہ صرف اور صرف گنبد حسین ابن علی ہے۔ یہ خصوصیت ہے جو صرف سید الشہداء کو حاصل ہے۔ گنبد خضرا کے بارے میں بھی روایت نہیں ہے کہ اس کے نیچے جا کے آپ دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہوتی، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے یقیناً وہاں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن روایت اگر ہے تو صرف سید الشہداء کے گنبد کی۔ تو یہ بہت سارے ایسے خصوصیات ہیں جو سید الشہداء کو حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں، اور اس کا عملی مشاہدہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ بشریت بڑی بڑی شخصیات سے بھری پڑی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے سیاسی سماجی بہت یعنی نام والے لوگ آئے، لیکن کتنا عرصہ ان کا نام رہا، کتنا عرصہ دنیا نے انہیں یاد کیا۔ اور یہ وہ ذات ہے کہ آج شاید 1300 اور کوئی میرے خیال میں 70-80 سال گزر گئے اس واقعہ کربلا کو، گزرے 1380 سال تقریباً گزر گئے، اور آج بھی واقعہ کربلا زندہ ہے۔ اور کس طرح سے زندہ ہے آپ دیکھیے، کوئی بھی شخصیت، مذہبی شخصیت، سیاسی شخصیت جس کے بہت بڑے احسانات ہوں، قائد اعظم ہیں، بہت شخصیات ہیں، لیکن کتنا یاد کر کیا جاتا ہے ان کو، کتنے لوگ ان کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، سینکڑوں میں آپ نہیں دکھا سکتے، خصوصاً اگر صدیوں پہ چلے جائیں، صدیوں سے دنیا حسین ابن علی کے نام پر اکٹھی ہو رہی ہے، اگر صدیوں کے حساب میں چلے جائیں کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی جس کے لیے 10 افراد صدیوں سے اکٹھے ہو رہے ہوں، صرف حسین ابن علی ہے کہ جس کے نام پر، جن کی یاد کو منانے کے لیے دسیوں افراد نہیں، سینکڑوں افراد نہیں، ہزاروں افراد نہیں، لاکھوں افراد نہیں، کروڑوں افراد اکٹھے ہوتے ہیں،
کروڑوں افراد. یہ اگر آپ یعنی یورپین نیوز ایجنسیز ان کی زیادہ معروف ہے، مثلا انہیں کو لے لیں تو کم از کم تعداد جو بتائے گی یہ کووڈ سے پہلے کربلا میں 40 کے دن وہ 25 ملین 2.5 کروڑ افراد بتائے. زیادہ سے زیادہ 6 کروڑ تک بھی کہا گیا، 6 کی طرف نہیں جاتے ہم، 2.5 کروڑ ہی لے لیں. کون سی دنیا کی ایسی شخصیت ہے جس کے نام پر 2.5 کروڑ افراد اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا صرف 2.5 کروڑ اکٹھے ہوتے ہیں؟ 2.5 کروڑ تو کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں. کیا چیلم صرف کربلا میں منایا جاتا ہے؟ کیا آپ کے ادھر پاکستان میں نہیں منایا جاتا؟ پنڈی میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، ایشیا میں، یورپ میں، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. 2.5 کروڑ تو کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں. اگر پوری دنیا کے حسینیوں کو جمع کریں گے تو یہ تعداد کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سالوں سال سے دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہر سال پچھلے سال کی نسبت حسین کی یاد زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. حسین کا ذکر میں شامل ہونے والے کی تعداد ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور کتنا خوبصورت اور معرفت والا شعر کہہ گئے جوش ملیہ وادی کہ کیا صلوات پڑھیں سب مل کر. چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. اگر میں وہ ترتیب وہ نہ کر دوں، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں. چرخ آسمان کو کہتے ہیں، نوع بشر یعنی بشریت. یہ جو بشریت کا آسمان ہے اس بشریت کے آسمان کے ستارے ہیں حسین. کیا صرف مسلمان کو پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. آنطوان بارہ لبنان کا ایک عیسائی محقق ہے اور وہ لکھتا ہے لوکان الحسین منا، اگر حسین ہم عیسائیوں میں سے ہوتے. آنطوان بارہ لبنان کا ایک مسیحی رائٹر اور محقق ہے، وہ کہتا ہے لوکان الحسین منا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے لا اقمنا لہو علما و ممبرا فی کل ارض، ہم ہر جگہ ہر سرزمین پر حسین کے نام کا پرچم لگاتے اور اس پرچم کے نیچے ایک ممبر لگاتے. وَدَعَوْنَا النَّاسَ إِلَى الْمَسِيحِيَّةِ بِاسْمِ الْحُسَيْن، ہم لوگوں کو مسیحیت عیسائیت کی طرف دعوت دیتے حسین ابن علی کے نام سے. یعنی اپنے اس جملے سے وہ یہ اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ حسین کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ حسین کے نام پر پوری دنیا کو عیسائی کیا جا سکتا ہے. جو آج یعنی اسلام کے آنے کے بعد ایک باطل مذہب ہے، ایک منسوخ مذہب ہے، ایک باطل عقیدے کی طرف حسین کے نام پر پوری دنیا کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تو حق عقیدے کی طرف کیسے ہم پوری دنیا کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ ممکن ہے. اور یقیناً ہم اس کو ایک حسین ابن علی کی ایک فضیلت کے عنوان سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ہماری کوتاہی اور ہماری کیا کہتے ہیں اسے ناخلفی کی طرف بھی اشارہ ہے. ہم جو مذہب حق رکھنے والے تھے، ہم حسین ابن علی کے ذریعے سے دنیا کو حسینی نہیں بنا سکے. ایک عیسائی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم عیسائیت کو حسین کے نام پر پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، تو کیا ہم حسین کے نام پر اسلام اور مذہب جعفریہ کو نہیں پھیلا سکتے تھے؟ اتنی طاقت ہے میرے اور آپ کے اس مولا میں. اور کیوں ہے؟ کیونکہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، خدا نے بھی وہ فضیلتیں وہ عظمتیں عطا کیں جو پھر کسی اور کو عطا نہیں کی. جس طرح الحمدللہ رب العالمین، جس طرح خدا تعالی عالمین کا رب ہے، اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح بجا لاتا ہے. یہ بھی خصوصیت سید الشہداء کی ہے، سب اس کی تسبیح بجا لاتے ہیں. تو وہیں پہ فرمایا جس طرح روایات میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب حسین ابن علی کے غم میں روئے. آسمان نے گریہ کیا، زمین نے گریہ کیا، دریاؤں نے گریہ کیا، پہاڑوں نے گریہ کیا، چاند نے، سورج نے، ہر چیز نے گریہ کیا.
البتہ ہر چیز کا گریہ اپنا اپنا ہوتا ہے، جس طرح ہر چیز کی تسبیح بھی اپنی ہے۔ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ہماری تسبیح ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے جانور جو تسبیح کرتے ہیں ان کی یہی تسبیح ہو۔ درخت اور جمادات اور پتھر اور پہاڑ اور دریا اور سمندر جو تسبیح کرتے ہیں وہ ضروری نہیں یہی والی تسبیح ہو۔ ہر وجود کی اپنے حساب سے اپنی تسبیح ہے، اسی طرح سے ہر وجود کا گریہ بھی اپنے حساب سے۔ تو جس طرح کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح بجا لاتی ہے، اسی طرح کائنات کی ہر چیز حسین ابن علی کا نام بھی مناتی ہے۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں، اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی صبر و رضا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا نتیجہ ہے۔ جیسا صبر حسین ابن علی نے کیا، ایسا صبر خلقت خدا میں کوئی اور نہ کر سکا، جس کے صبر کو دیکھ کر انبیاء بھی حیران اور انگشت بے دندان رہ گئے کہ یہ کیسا عبد خدا ہے، یہ کیسا صابر حسین ہے کہ اس صابر حسین کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اس صابر حسین کی صابر بہن ہے زینب، صابر حسین کی صابر۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں دربار ابن زیاد کا ایک جملہ پیش کیا، آج آپ کی خدمت میں دربار یزید کا بھی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں کی توجہ کا خاص طور پہ طالب ہوں کہ یہ جملہ ان کے ساتھ زیادہ مربوط ہے، اور آپ جو میرے عزیز سن رہے ہیں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ یہ جملہ جا کے ضرور گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور بیٹیوں کو سنائیے گا۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ پہنچا دمشق میں، مصیبت کی طرف مصائب کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال دمشق کا جب نام آتا ہے تو دل خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ سہل ابن سعد ساعدی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں حج کرنے کے بعد پھر بیت المقدس کی زیارت کے لیے فلسطین چلا گیا، وہاں سے جب واپس مدینے کی طرف آ رہا تھا، جب میں دمشق پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دمشق کو سجایا جا رہا تھا۔ پہلی سفر کا دن تھا، دمشق کو سجایا جا رہا تھا، لوگ نئے نئے لباس پہنے ہوئے تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے، اس دور میں جو خوشی کے انداز تھے وہ سارے انداز اپنائے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پہلی سفر کو ہم اس عالم اسلام میں تو کوئی عید اور خوشی کا دن نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید شام والوں کا اپنا کوئی خصوصی تہوار ہے۔ میں دیکھا ہر شخص خوش تھا، ہر شخص ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا گلی کے یا ایک مثلا سائڈ پہ ایک کونے میں کچھ لوگ کھڑے تھے اور آہستہ آہستہ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے ان سے کہا کہ عالم اسلام میں تو پہلی سفر کو کوئی عید نہیں ہے، کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، کیا تم شام والوں کا اپنا کوئی خصوصی تہوار ہے پہلی سفر کو جو آج اتنی یہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اے شیخ تو شام کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے؟ کہا نہیں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں اور صحابی رسول ہوں، حج کے بعد فلسطین بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا تھا اور اب واپس آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ صحابی رسول ہے تو وہ تڑپ کے اور رو کے کہتے ہیں کہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، آسمان گر کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، آسمان گر کیوں نہیں جاتا؟ کہا آل رسول کو قیدی بنا کے آج دمشق میں لایا جا رہا ہے۔ یہ خوشیاں، یہ شادیانے، یہ سجاوٹیں، یہ تزئین و آرائش آل رسول کے قیدی بنا کر لائے جانے پر منائی جا رہی ہیں۔ کہتے میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور میں نے کہا کہ ان کو کس دروازے سے وارد دمشق کیا جائے گا؟ باب الساعات سے، جس دروازے پر سب سے زیادہ رش ہوتا تھا۔ عزیزو، جب بھی کوئی اس قسم کا یعنی تماشے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کبھی شریف لوگ اور خاندانی لوگ ایسی جگہوں پہ نہیں آتے۔ معاشرے کے اوباش اور بدماش اور اشرار ایسی محفلوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے جب میں اس باب الساعات پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر جمع ہے، جمع غفیر، اوباش اور اشرار دمشق جمع ہیں، اور دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو دیکھا سب سے آگے نیزوں پر مجھے سر نظر آئے،
اور ایسے نورانی چہرے تھے. کہتے ایک چہرہ میں نے دیکھا جو بالکل شبیہ رسول تھا. اس کی زلفیں لہرا رہی تھیں، اس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہوئی ہوئی تھی. جب میں نے اس گرد و غبار کو تصور سے ہٹا کر دیکھا تو میں نے دیکھا وہ نواسہ رسول کا سر تھا. ماتھے پر محراب کا نشان تھا، اور پھر ان سروں کے پیچھے میں نے دیکھا کچھ اونٹ تھے جن کے اوپر پالان اور انباریاں نہیں تھیں. ان اونٹوں پر کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے. ایک بچی جو ایک اونٹ پر سوار تھی، میں اس کے قریب ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے بیٹی، اے بچی، تو کون ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. پورے سفر میں طنز کے نشتر سنتی آ رہی تھی یہ بیویاں. پہلی بار بچی نے دیکھا کسی نے احترام سے خطاب کیا. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کے نانا کا صحابی سہل بن سعد ساعدی. اس عالم غربت میں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. جانتے ہیں اس معصوم بچی نے کیا کہا؟ کہا ان ظالموں کو کہو ان سروں کو ہم سے دور لے جائیں تاکہ لوگوں کی توجہ سروں کی طرف ہو جائے، میری پھپھیوں کی طرف نظریں نہ اٹھیں. بہرحال اس نے 4000 دینار دیے اور ان کو سر دور لے گئے. خیر، تو اس طرح سے یہ قافلہ اس دمشق شہر میں وارد ہوا. اللہ اکبر. میں کس طرح سے پڑھوں؟ جب میرے اور آپ کے مولا سجاد سے پوچھا گیا نا کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی، تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار کہا الشام الشام الشام. اور پھر یہ سوگنامہ آل محمد میں حجت الاسلام والمسلمین محمدی اشتہاردی نے یہ روایت نقل فرمائی اور کہتے ہیں امام نے 7 وجوہات بتائیں شام کے بارے میں کہ سب سے زیادہ مصیبت شام میں نے کیوں کہا. ان 7 کو میں نے جب بھی پڑھا میں کبھی پوری نہیں پڑھ سکا. اور آج چونکہ حسین کی سکینہ کا پرسہ دینا ہے، بس ایک مصیبت اس میں سے بہت مشکل مصیبت ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ ظالم ان سروں کو لے کر ہمارے آگے آگے جا رہے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے وہ ان نیزوں کو آپس میں ٹکراتے تھے، یعنی ان نیزوں کے ساتھ کھیلتے تھے. جب وہ نیزے آپس میں ٹکراتے تھے تو بعض اوقات ہمارے لخت جگر کا سر نیزے سے نیچے گر جاتا تھا. میری زبان ساتھ نہیں دیتی کہ میں کس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پھر وہ گرے ہوئے سروں کے ساتھ وہ کیا کرتا. بہرحال میں وہ جملہ عرض کرنا چاہتا تھا جو بی بی نے پیش کیا. فرمایا دربار یزید میں، دربار یزید آج بھی جو زیارات پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد اموی کا وہ دربار، وہ حال کتنا ہیبت ناک ہے، کتنا بڑا اور کتنا اونچا ہے. میں خود کئی بار زیارات پہ گیا. جب پہلی بار اس دربار میں گیا، یقین کریں کہ اس کے بعد میرا دل نہیں کرتا اس دربار میں جانے کو. اور بعد میں ہمارے استاد بتا رہے تھے ایران میں آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیاں ایک بہت بڑے مجتہد اور مجلس پڑھنے والے، مجلسیں بھی پڑھتے ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ میں جب بھی شام گیا صرف ایک بار دربار یزید میں گیا، اس کے بعد پھر میری جرت نہیں ہوئی دوبارہ اس دربار میں جا سکے. بہت بڑا دربار، بہت بڑا حال، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے اس دور میں یہ حال کیسے تعمیر کیا گیا. اس حال کے جو چاروں طرف سے بھرا ہوا تھا. شام میں نے کل بھی عرض کیا تھا مرکز تھا افریقہ، ایشیا اور یورپ اور عرب کا، ایک درمیانی جگہ تھی. اس لیے ختمی مرتبہ بھی جو شام سفر جاتے تھے تجارت کے لیے، چونکہ پوری دنیا سے یہاں پہ مال آتا تھا، ایک عالمی منڈی تھی، تو پوری دنیا کے لوگ یہاں شام میں بستے تھے. دربار یزید میں
روم کے سفیروں کو بلایا گیا تھا، یہود و نصارہ کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا، ہر ملک کے نمائندے موجود تھے، جتنے بھی سیاسی سماجی سب موجود تھے، بھرا ہوا دربار تھا، اور پردہ لگا کے خواتین کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اس بھرے ہوئے دربار میں رسول ذاتیوں کو لایا گیا، اور آج بھی وہ جگہ بتاتے ہیں اس دربار کے درمیان میں وہ جگہ تھی۔ انسان کے لیے وہ تصور ہی وحشتناک ہے کہ چاروں طرف سے نامحرموں کا مجمع، اور اس مجمع کے درمیان میں رسول ذاتیاں کھڑی۔ اللہ اکبر! جب میری اور آپ کی آقازادی بولی تو خدا کی حمد و ثنا کے بعد، محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ امن العدل یبن الطلقاء، اے یزید کیا یہ انصاف ہے کہ تیری عورتیں تو پردے کے پیچھے ہیں اور رسول کی بیٹیاں نامحرموں کے درمیان؟ میری بھائی کی شہادت کا اس کو مصائب کی نظر سے بھی دیکھیں، لیکن اس نظر سے بھی دیکھیں کہ سب کچھ لٹا کے آئی تھی زینب، بھائی کے قتل کا شکوہ نہیں کیا، راستے میں جو ظلم و ستم ہوئے ان کا شکوہ نہیں کیا، شکوہ کیا تو کس کا شکوہ کیا؟ پردے اور حجاب کا شکوہ کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس بات پہ میری مائیں بہنیں خاص طور پر توجہ دیں کہ زینب عالیہ نے دربار یزید میں جس حسرت کا سب سے پہلے اظہار اور اقرار کیا وہ کیا تھی؟ وہ پردہ تھی۔ امن العدل یبن الطلقاء، کہ تمہاری عورتیں تو پردے کے پیچھے امن و امان میں اور محفوظ ہیں، اور تمہارے رسول کی بیٹیاں ملأ عام میں بے پردہ کھڑی ہیں۔ بہرحال آج ہم نے امام حسین کو ان کی بیٹی سکینہ کا پرسہ دینا ہے، جس سکینہ کے بارے میں امام فرماتے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو اس گھر میں حسین کو چین نہیں۔ اولاد والے بیٹھے ہیں، یقیناً بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہیں۔ بیٹیاں ایک عجیب محبت ہوتی ہے بیٹی کو باپ کے ساتھ، عجیب محبت ہوتی ہے بیٹی کو باپ کے ساتھ، اور پھر باپ بھی حسین جیسا ہو، باپ بھی حسین جیسا ہو، اور بیٹی بھی سکینہ جیسی، جس کا نام ہی حسین نے سکینہ رکھا تھا، یعنی میرے دل کا سکون ہے سکینہ، اسی لیے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الجنان جنہوں نے لکھی، ان کے بیٹے محدث زادہ کے نام سے معروف تھے، مجالس بھی پڑھتے تھے، بہت بڑے اچھے خطیب تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ آخری ایام تھے ان کی زندگی کے ظاہراً، محرم الحرام کا مہینہ قریب تھا، وہ بیمار ہو گئی، بیمار بھی اتنے شدید ہوئے کہ یعنی نظر آ رہا تھا اب یہ مجالس کم از کم اس سال نہیں پڑھ سکیں گے، بڑا انہیں افسوس تھا، ہر سال مجالس پڑھتے تھے کہ اس سال نظر آ رہا تھا میں مجالس نہیں پڑھ پاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسی بیماری کے عالم میں بستر بیماری پر ایک دن عالم خواب میں دیکھا کیونکہ اپنے محلے میں علاقے میں جو امام بارگاہ ہے اس میں مجلس کا اہتمام ہے، یہ باہر سے گزر رہے تھے، امام بارگاہ فل بھرا ہوا تھا، اتنا رش تھا کہ امام بارگاہ کے باہر بھی روڈ پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ اتنا رش کیوں ہے؟ کہا مجلس ہو رہی ہے۔ کہا وہ تو مجھے بھی پتہ ہے مجلس ہو رہی ہے، لیکن اس امام بارگاہ میں اتنا رش پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کہا آج خود حسین مجلس میں تشریف لائے، آج خود مولا حسین مجلس میں آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا میں مجمع کو چیرتا ہوا بڑا اس طرف اندر جب داخل ہوا، میں نے دیکھا ممبر کے قریب امام تشریف فرما تھے، میں مجمع کو چیرتا ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی امام کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو بڑی محبت اور شفقت بھری نظر سے مجھے دیکھا، مجھے امید ہو گئی۔ میں نے کہا مولا، پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا مولا ہر سال آپ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سال اس مریضی اور بیماری کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کا ذکر اور مصیبت بیان نہیں کر سکوں گا۔ عزیزو، وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو میرے مولا حسین نے کہا جاؤ اور سید مصطفیٰ کو کہو کہ وہ آئے اور میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھے۔ سید مصطفیٰ شیخ عباس قمی کے داماد تھے اور اسی محفل میں موجود تھے۔
جاؤ اور سید مصطفیٰ کو جا کر کہو کہ وہ آئے ممبر پر بیٹھے اور میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھے، اور جب وہ میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھ رہا ہوگا تو تم اپنی بیماری کی شفا یابی کی دعا کرو۔ یہی یہ امام نے ہمیں بتایا کہ جب میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں، تمہاری جو بھی پریشانی ہو وہ اس وقت تم خدا سے مانگو گے، خدا تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں میں گیا سید مصطفیٰ کے پاس، ان کو جا کے کہا کہ امام کہہ رہے ہیں آؤ اور میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھو۔ طلب کے سید مصطفیٰ عالم خواب میں کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا حسین کے سامنے مولا حسین کی بیٹی کے مصائب پڑھوں، میں مولا حسین کے سامنے پڑھوں کہ سکینہ کو تمانچے ماریں گے، میں مولا حسین کے سامنے پڑھوں کہ سکینہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو رسیوں میں باندھا گیا، میں مولا حسین کے سامنے پڑھوں کہ آپ کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک سکینہ منڈی پر سوتی رہی۔ یہ کہتے ہیں میں نے جا کے امام کی خدمت میں کہا کہ وہ نہیں مان رہے، تو امام خود اٹھ کر آئے اور کہا سید مصطفیٰ میں تمہیں حکم دیتا ہوں ممبر پہ جاؤ اور میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھو۔ کہتے ہیں اس کے بعد سید مصطفیٰ نے سکینہ کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ اب آپ خود سوچئے کہ حسین کے حکم سے حسین کی موجودگی میں سکینہ کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں، اس مجلس اور محفل کا کیا عالم ہوگا۔ یہ محدث زادہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا وہ مجلس پڑھنے کے بعد آخر میں اشعار مصیبت کے پڑھے جاتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، عالم بھی ایران میں رسم ہے، تو انہوں نے شعر پڑھنے شروع کیے جو اشعار حضرت سکینہ کی طرف سے تھے اور اپنے بابا کو مخاطب ہو کر پڑھ رہے تھے۔ تو اس شعر کا ایک مصرع آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس شعر میں دیکھیے کتنا درد ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے سکینہ کی جو اس شعر میں بیان کی گئی۔ کہا دست ادب بزرگتر از صورت من بود، دست ادب بزرگتر از صورت من بود، یک سیلی زد کہ لالے گوشے من و درید۔ اے بابا حسین، آپ کے جانے کے بعد وہ جو دشمن آیا اس دشمن کا ہاتھ میرے چہرے سے بڑا تھا۔ قربان جائیں ایسے شاعر کی شاعری پر کہ شاعر نے کس چیز کو جا کے درک کیا ہے، مصیبت کی کس بلندی کو، کس معراج کو جا کے، کہ یہ ہر گھر کا مشاہدہ ہے۔ آپ بے شک گھر جا کے اپنی 3 یا 4 سالہ بیٹی کو بھی دیکھیے اور اپنے ہاتھ کو بھی دیکھیے۔ دست ادو بزرگتر از صورت من بود، یک سیلی زد کہ لالے یہ گوش مرا درید۔ اے بابا اس کا ہاتھ میرے صورت میرے چہرے سے بڑا تھا، اور وہ ہاتھ جب میرے اوپر اٹھا تو میرے کانوں کی بالیاں عزیزو، اس کربلا کے سفر میں منزل ثعلبیہ پر جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، اصحاب میں مردوں میں جب یہ خبر پھیلی، حضور امام نے 3 بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما، 3 بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ہانی، اے مسلم، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ گریہ ہوا، اس کے بعد اٹھ کر اہل حرم میں تشریف لائے۔ حضرت مسلم کی ایک 7 سالہ بیٹی ہے جس کا نام ہے عاتقہ، جو اکثر امام سے پوچھا کرتی تھی، بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، اکثر پوچھا کرتی تھی مامو جان میرے بابا کی کوئی خبر آئی ہو۔ امام نے کہا میرے بھائی مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلایا جائے۔ عاتقہ کو بلایا گیا، حسین نے ظاہراً اپنی گود میں بٹھایا، سر پر دست شفقت پھیرا، چہرے کے بوسے لیے۔ جب یہ شفقت اور یہ محبت دیکھی تو مسلم کی یتیمہ نے تڑپ کر کہا مامو جان کیا میرے بابا کی خبر آئی ہے؟ کہیں میرا بابا مارا تو نہیں گیا؟ کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ اتنا سننا تھا۔
حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اپنی بھانجی عاتقہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے بیٹی آج کے بعد مجھے ماموں نہ کہنا، آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں، آج کے بعد تیری ہر حاجت میری ذمہ داری ہے، آج کے بعد تجھے بھی جو بھی ضرورت ہو تو نے مجھ حسین سے آ کے مانگنا ہے۔ عزیزو یہ منظر یقیناً حسین کی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، اس کے معصوم ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی کہ جب کسی بچی کا بابا مارا جائے تو اس بچی کو کس طرح سے دلاسے دیے جاتے ہیں، کس طرح سے اسے آغوش میں گود میں بٹھا کر اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ عزیزو وقت گزر گیا، وہ وقت بھی آیا جب فضائے کربلا میں یہ آواز گونجی یا اختاہو ایتینی بثوب نتیق، اے بہن زینب ایک پرانا کرتا لے آؤ، تیرا بھائی تیار ہو کے میدان جنگ کو جانا چاہتا ہے، میں رخصت نہیں پڑھنا چاہتا، بس وہ منظر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب اس بے کسی کے عالم میں حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں، چند قدم ذوالجناح چلنے کے بعد ذوالجناح رک گیا، حسین نے ایڑ لگائی، حسین نے چلنے کا اشارہ کیا لیکن ذوالجناح چلنے کو تیار نہیں، سر جھکائے کھڑا ہے۔ اب جو حسین نے سر جھکا کر دیکھا تو کیا نظر آیا؟ ذوالجناح کے اگلے قدموں کے ساتھ حسین کی 4 سالہ معصومہ ان قدموں کو اپنے گلے سے لگائے ذوالجناح کو کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے کر جا۔ حسین سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، ذوالجناح کی دین سے کربلا کی زمین پر آئے، بیٹی کو گود میں لیا اور عجب درد بھرا جملہ کہا اے میری بیٹی، میری زندگی میں اس طرح سے گریہ نہ کر، تیرا رونا میرے جگر کو پھاڑے دیتا ہے، اے سکینہ تجھے رونے کے بہت سے مواقع ملیں گے، میری زندگی میں نہ رو۔ بیٹی کو بہن زینب کے حوالے کیا، روانہ میدان ہوئے۔ کافی دیر کے بعد ذوالجناح کے قدموں کی آواز آئی۔ مقتل کہتا ہے خیام حسینی کا پردہ اٹھا، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ حسین کی معصوم سکینہ نظر آئی۔ اب جو اپنے بابا کے گھوڑے پر نظر پڑی تو کیا منظر نظر آیا؟ باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے، بدن میں تیر پیوست ہے، ذوالجناح کا سر اور اس کی صورت خون سے آلودہ ہے۔ اپنے بابا کے گھوڑے کا یہ عالم دیکھا تو مخاطب ہو کر کہتی ہیں یا جواد ابی حل سقی ابی ہم کو دل اتشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے میں تیری حالت دیکھ کر سمجھ گئی کیا ہوا، لیکن اتنا ضرور پوچھوں گی کہ جب میرا بابا میدان میں گیا تھا 3 دن کا اور بھوکا اور پیاسا تھا، کیا ظالموں نے میرے بابا کو پانی پلایا یا میرے اصغر کی طرح پیاسا ذبح کر؟ عزیزو اس بچی کو اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار تھا، پورے رستے میں بابا کو یاد کرتی تھی۔ مقتل کہتا ہے بچی تھی بھول گئی، ماں اور پھوپھیاں یہی کہتی تھی بابا سفر پر گئے ہیں آ جائیں گے، بیٹی کے ذہن میں یہی بات آ گئی کہ میرے بابا سفر پر گئے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، کوفہ میں بھی یاد کیا، شام میں بھی یاد کیا، زندان شام میں بھی یاد کرتی تھی، اکثر اپنے بھائی سے پوچھتی تھی، تو آسمان زندان کا چونکہ چھت نہیں تھا، بغیر چھت کے زندان تھا، صبح جب پرندے اڑتے ہوئے دیکھتی آسمان پر بھائی سے پوچھتی ہیں بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کی روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ شام کو جب وہ پرندے دوبارہ آسمان پہ دیکھتی پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہتے بھیا سجاد کبھی ہم بھی اپنے گھر کو جائیں گے، کبھی ہم بھی اپنے نانا کے مدینے میں جائیں گے۔ سید سجاد ظاہراً ملتا ہے کہ اس سفر میں جتنا مجھے میری بہن سکینہ نے رلایا اتنا کسی نے نہیں رلایا۔ سکینہ کے سوال، سکینہ کی حرکات مجھے قدم قدم پر رلاتی تھی۔ ایک مقام پر ملتا ہے شدید گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ ان دشمنوں کے لیے سفر ممکن نہ رہا،
دشمنوں نے سفر کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے۔ خیمے لگائے گئے، گھوڑوں کے لیے شامیانے لگائے گئے، یہ ظالم خیموں میں چلے گئے، گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے کھڑا کر دیا گیا، اور اس دہکتے ہوئے آسمان کے نیچے اس تپتی ہوئی زمین پر آل رسول کو بٹھا دیا گیا۔ جب سکینہ کے ہاتھوں کی رسی کھلی تو سکینہ بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بھائی سجاد کو گلے سے لگا لیا۔ بھائی کو جو گلے سے لگایا تو بے اختیار بھائی کی آہ نکل گئی۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یہ جو زنجیریں ہیں، یہ زنجیریں میرے بدن کے ساتھ چپک گئی ہیں۔ بہن تو نے جب مجھے گلے سے لگایا، یہ زنجیریں ہلیں، میرے زخم تازہ ہو گئے۔ یہ زنجیریں اتنی گرم ہوتی ہیں کہ میری جلد کو جلا دیا ہے۔ اور اسی سکینہ کو جب ایک مقام پر پانی ملا، سکینہ نے پانی پینے کے بجائے آئی اپنی بھائی سجاد کے پاس اور اپنے بھائی کی ان زنجیروں کے اوپر وہ پانی گرانا شروع۔ سید سجاد نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا یہ زنجیریں دھوپ کی تمازت سے گرم ہو جاتی ہے، میں اس پانی سے ان کی تمازت کو کم کر رہی ہوں۔ جگہ جگہ قدم قدم پر سکینہ سجاد کو رلاتی تھی، اکثر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اور یہی کہا جاتا بابا سفر پر گئے ہیں آ جائیں گے۔ یہ بچی ایک دن اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی۔ عالم خواب میں بچی نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا آئے ہیں۔ بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی، کہا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو یاد کر کر کے تھک گئی، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ اسی طرح سے بیٹی اپنے بابا کے ساتھ راز و نیاز کر رہی تھی کہ بچی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، ادھر ادھر دیکھا، بابا نظر نہ آئے اور رونا شروع کیا۔ کہا میرے بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بیویاں بھی جاگ گئیں۔ جب اس معصوم سکینہ کو دیکھا، اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یتیم بچی کے رونے نے سب کو رلا دیا۔ یہ رونے کی آواز اس ظالم کے کانوں تک پہنچی، چونکہ زندان اس یزید ملعون کے محل کے ساتھ تھا۔ آنکھ کھل گئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا اس کا بابا کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا نہ جانے کیا سوچ کے اس نے کہا اس کا حسین کا سر لے جاؤ بچی کے پاس۔ مقتل کہتا ہے ایک تشت میں حسین ابن علی کا سر رکھا گیا، اس کے اوپر ایک رومال ڈالا گیا، اور وہ تشت لایا گیا اس مقام پر جس مقام پر حسین کی 4 سالہ معصومہ تھی۔ جب یہ تشت اس معصومہ کے سامنے رکھا گیا، بچی نے جب یہ تشت دیکھا، اپنے بچگانہ ذہن کے ساتھ یہ خیال کیا کہ شاید کھانا لایا گیا ہے۔ کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے اپنا بابا چاہیے۔ اب جو اس تشت سے رومال کو اٹھایا گیا، اس معصومہ نے کیا دیکھا؟ باپ کا کٹا ہوا سر ہے۔ عزیزو، جب کسی بچی یا بچے کو بڑے عرصے کے بعد اپنے بابا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، بچے کی فطرت ہے، سب سے پہلے بچہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو بیان کرتا ہے۔ سکینہ نے اشعار کی صورت میں مصائب کربلا پڑھنے شروع کیے۔ کہا بابا آپ کے سینے کا تعویذ تھی میں، لیکن آپ کے جانے کے بعد مجھے کوفہ اور شام کی مٹیوں پر سونا پڑا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تازیانے مارے گئے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے رخسار اور میرے کان زخمی ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر احوال سفر لینا شروع کیا۔ کہا بابا مجھے اس بچپنے میں کس نے یتیم کیا؟ بابا یہ آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹیں؟ بابا یہ آپ کی سفید داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کس نے کیا؟ اپنے بابا کی مصیبتیں پڑھنا شروع کی، اپنے بابا کا سر اپنے سینے سے لگائے۔ 4 سالہ معصومہ اپنے بابا کی جدائی کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے زندان والوں نے دیکھا کیا ہوا؟ بچی گر گئی، بچی ایک طرف کو گر گئی، سر دوسری طرف کو گر گیا۔ اب جو اس بچی کو ہلایا گیا تو کیا دیکھا؟ بچی بھی اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی۔
سید سجاد کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ